Guys, this is Austin, and today we are study HRM and human resource managing human resource. First of all, we are talking about human resource management. All the activities involved in determining the organization need for human resource and acquiring training and compensating people to fulfill those needs. मीन्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स के लिए, जिसमें एक्योर करना, ट्रेन करना और कंपनसेट करना लोगों को, उनकी नीड पूरी करने को, उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। जिसमें एम्प्लॉय कंसर्न में क्या होता है, कंपनसेशन करनी होती है, जॉब सर्टिफिकेशन, उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस देखनी होती है, लीचर्स होते हैं, इन्वायरमेंट होता है, अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजिंग द वर्क फॉर्स ड्यूरिंग द स्लो इकोनॉमिक टाइम। मैनेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ कंसर्न नीड्स। मैनेजर्स को कि एम्प्लॉयज़ की कंसर्न और नीड्स का पता होना चाहिए। डू नॉट इग्नोर निगलेक्ट द टॉप परफॉर्मर। जो एम्प्लॉयज़ टॉप परफॉर्मर होते हैं उनको हम वो नहीं निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी तौर पे। इवन ड्यूरिंग द रिसेशन हाई परफॉर्मर विल क्वाइट। मतलब रिसेशन के टाइम पे भी बड़े जो परफॉर्मर होते हैं वो भी छोड़ सकते हैं जब कंपनी के हालात ख़राब हो जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू टॉप मैनेजर कैन डू ट्रांसपेरेंट हॉनेस्ट कम्युनिकेशन, नॉन मॉनिटरी रिवार्ड्स, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम। मैनेजर्स होते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो ये काम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हॉनेस्ट कम्युनिकेशन करें। कोई भी किसी की चीज़ नहीं होनी चाहिए, सब ओपन होना चाहिए। नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स भी दें, जिससे सोशल वे या हेल्थ वगैरह उनके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम बनाने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे प्लानिंग फॉर एचआर नीड्स। हमें प्लानिंग कैसे करनी है एचआर नीड्स को देखने के लिए। सबसे पहले हम जॉब एनालाइज करेंगे कि क्या चाहिए, जिसमें जॉब एनालाइज में दो चीज़ें होती हैं। एक जॉब का टाइटल और स्पेसिफिकेशन के क्या काम चाहिए, क्या कैसा काम होगा, क्या क्या ड्यूटियाँ होंगी और क्या उनको परफॉर्म करनी होंगी। और दूसरी होती है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में ये होता है कि सामने वाले की एजुकेशन कौन सी होगी, मतलब इस जॉब को परफॉर्म करने वाले के लिए एम्प्लॉय की कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए, कौन से स्किल्स होने चाहिए और कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे इनको जॉब दी जाए। उसके बाद हम बात करेंगे एम्प्लॉय रिक्रूटिंग वो होती है जैसे किसी बंदे को हायर करने के लिए हम एक पूल बनाते हैं, सीवी पूल होता है क्वालिफाइड पीपल्स का, उनमें से एक बंदे को करते हैं, उनको जॉब पे रखने के लिए रिक्रूट करते हैं। उसके बाद हम करते हैं उसकी सिलेक्शन। अगर फर्स्ट पहले उसको हम बुलाते हैं, रिक्रूट किया, और उसके बाद हम उनको एक सिलेक्शन करते हैं उन लोगों के पूल से के एप्लीकेशन पहले जमा एप्लीकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे, उसके बाद रेफरेंस चेक करेंगे इनका, उसके बाद इनकी सिलेक्शन होगी। ये चीज़ें प्रोसेस होगा। फिर एप्लीकेशन क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, जिसमें नाम, एड्रेस और टेलीफोन होता है। उसकी एजुकेशन होती है, वर्क प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसके बाद एम्प्लॉय सिलेक्शन में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्या होता है, सेकंड फेज़ होता है, जिसके बाद एप्लीकेशन से एक बंदे को जो सेलेक्ट करके उसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और उस पर उसको फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं, उसका एटीट्यूड देखते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद हम करेंगे टेस्टिंग। अगर इंटरव्यू हो गया पर हम उनकी स्किल ऑफिशियल वो देखते हैं, टेस्टिंग देखते हैं, एबिलिटी देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं। टेस्टिंग में उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, उसका आईक्यू टेस्ट लेते हैं और उसका पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, ये रिटन टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल एग्जाम्स भी लेंगे, इलीगल ड्रग्स और एग्जाम
اسکریننگ اپلیکینٹ اسیمنٹس اور فٹنس بھی دیکھیں گے اس میں. اور اس کے بعد ریفرنس چیک کریں گے. ریفرنس میں اس کی ویریفائی کریں گے ایجوکیشن کو, اس کی ڈگریاں جو بھی ہیں وہ جعلی تو نہیں ہیں ان کو چیک کریں گے, اور اس کا پریویس ورک ریفرنس چیک کریں گے, اور پرائیویسی ایشو بھی دیکھیں گے. لیگل ایشو سیکورٹی کے سلیکشن میں کیا ہوتے ہیں, ایک قانون ہوتے ہیں جو سول ایکٹ ہوتے ہیں وغیرہ, جو ڈسکرپشن میں ڈسکرمنیٹری نہ کرے. مثال طور ہم ایک ہی بندے کو لڑکوں کے بنیاد پہ ہم لڑکیوں کو پریفرینس دیں جاب میں, تو یہ اللیگل ہوتا ہے. تو لیگلی ہمیں ریکروٹنگ کرنی چاہیے, سلیکٹنگ کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, لا افیکٹنگ لا ہوتے ہیں کچھ ایسے امریکہ میں, جیسے ڈسیبلٹی ایکٹ ہوتا ہے, ایج ڈسکرمنیٹری امپلائمنٹ ایکٹ ہوتا ہے, اور ایکول پے ایکٹ ہوتا ہے. یہ بھی ایک لاس ہوتے ہیں جو ریکروٹمنٹ میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ڈیولپنگ دا ورک فورس کرتے ہیں. فیملیئر نیو ہائر ود فیلو ورکر. اس کے بعد پہلے ہم اورینٹیشن کرتے ہیں پروسیجر, جس میں اورینٹیشن میں کیا ہوتا ہے, پروسیجر اور فزیکل پراپرٹیز آف دا کمپنی ہوتی ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد ہم ٹریننگ کرتے ہیں. ٹریننگ میں ہم کیا کرتے ہیں, ٹیچنگس فار امپلائز ٹو ڈو اسپیسیفک جاب ٹاسک تھرو کلاس روم ڈیولپمنٹ آن دا جاب ایکسپیرئنس. اس کے بعد ہم امپلائز کی ٹریننگ دیتے ہیں. اس کو ایک مختصر جاب پرفارم کرنے کے لیے کچھ اسکل کی ٹریننگ دیتے ہیں, اور وہ ہم ٹریننگ آن دا جاب بھی دے سکتے ہیں, یا کلاس روم میں بٹھا کے بھی ان کو ایک لیکچر وغیرہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, ٹریننگ دیتے انکل سے نالج اور مینیجر پروفیشنل. ڈیولپمنٹ میں کیا کرتے ہیں, ہم اس کے اسکل کو اور بڑھواتے ہیں. جو اسکل موجود ہیں ان کو ہی زیادہ اسپیسیفائڈ کرتے ہیں, انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں, پروفیشنل طریقے سے ان کی لیول بڑھاتے ہیں ان امپلائز کی اسکل کی. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ٹریننگ کے بارے میں بات کریں گے. آن دا جاب ٹریننگ. آن دا جاب ٹریننگ کیا ہوتی ہے, آلو ورکر ٹو لرن تھرو پرفارمنگ دا ٹاسک آف دا جاب امپلائز کو ہم سکھاتے ہیں ان کی ٹاسک پرفارم کر کے. مثال طور کوئی ٹاسک آپ دے رہے ہیں تو وہ اس کو اس سے وہ سیکھتا ہے. کلاس روم میں ایک ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, ایک لیکچر ہوتا ہے, ایک کلاس میں آپ کو بٹھا کے وہاں پہ آپ کو لیکچر دیں گے. اس کے بعد اسیسنگ پرفارمنس کین بی ڈیفیکلٹ پرفارمر. اس کے بعد ہم اسیسنگ پرفارمنس دیکھتے ہیں ان کے امپلائز کی. کین بی ڈیفیکلٹ جاب فار مینیجر. یہ بہت مشکل ہوتی ہے جاب مینیجر کے لیے. اسٹرینتھ ویکنیس دیکھنی ہوتی ہے اس کے سرکولر, بیکاز پرووائڈ امپلائی وتھ فیڈ بیک. اپرائزل میں بھی آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو, کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو. مینیجر مسٹ ڈسکس ریزلٹ وتھ دا امپلائی. اور وہ جو اسیس پرفارمنس کرنے کے بعد اس کو فیڈ بیک دینا چاہیے مینیجر کو, امپلائی کو, کہ آپ کو کیسا ہی پرفارمنس ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. اور یہ اسیسنگ ہم کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو میں بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈیولپنگ ورک فورس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. ٹرن اوور ہوتا ہے, جیسے ٹرن اوور امپلائز چھوڑ دیتے ہیں یا فائر کرتے ہیں یا اس کو چینج کر دیتا ہے. اور اس کا پرموشن میں مینس ایک لیول موجودہ امپلائی کو اوپر پرموٹ کرتے ہیں, دوسری لیول پر ٹرانسفر کرتے ہیں ایک بندے کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں یا تیسرے ڈپارٹمنٹ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں. اور سپریشن ہوتے ہیں, جب بندے کو ہم سپریٹ کرتے ہیں, جیسے ریزائنیشن کرتا ہے جو, یا ریٹائرمنٹ لیتا ہے, یا ٹرمینیٹ ہوتا ہے, یا لے آف کرتا ہے. اس کے بعد امپلائی ویجز کمپرائز لارج پورشن آف ڈیولپنگ. اس کے بعد کمپنسیٹ کرتے ہیں ورک فورس کو, کیسے ویجز سیلری وغیرہ دے کے. فائنینشیل کمپنسیشن کیسے ہوتی ہے, ویجز دیتے ہیں, ٹائم ویجز, پیس ویجز, کمیشن دیتے ہیں. اسٹیٹ اینڈ سٹی منیمم ویجز. کمپنسیشن سیلری بونسز کے ذریعے دیتا ہے. پروفٹ شیئرنگ امپلائی اسٹاک اونرشپ ہوتا ہے. بینیفٹ ٹریڈیشنل بینیفٹس, یہ چھوڑ دیں. یہ یونینائز ہوتا ہے. ایک یونینائز مین لیبر یونینز ہوتے ہیں جو مینجمنٹ اپنے ایک یونین بناتے ہیں جو اپنے مسائل مینجمنٹ سے
حل کرواتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وغیرہ ان کے لیے، یا بارگیننگ نیگوشیشن وغیرہ میں یہ یوز ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یونائز امپلائیز لیبر کانٹریکٹس ہوتے ہیں، بیٹ میں شرائط ہوتے ہیں جو یونین مینجمنٹ اور ٹائم کے اور کم آف دا برگنی ریزالو کیسے ہوتا ہے۔ کڈس اسٹرائک دیٹ کرتے ہیں، بائک آؤٹس کرتے ہیں، لوک آؤٹ کرتے ہیں، اسٹرائک بریکر، تھرڈ پارٹی ڈسپیوٹ سولیوشن، کنسلیشن، میڈیٹیشن، آربیٹریشن ہوتی ہیں۔ ورک فور ڈائیورسٹی انوالو کیسے ہوتی ہے، ڈفرینٹ بندے، ڈفرینٹ ایجز، ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ ریلیجنس وغیرہ کے بندے ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، ایج وغیرہ۔ ان سے کیا ہوتا ہے کہ کلچر ڈائیورسٹی ہوتی ہے اور کمپنی کا نام بھی زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ کمپنی ان بائسلی ہائر کرتی ہے۔ ویلیو فار ڈائیورسٹی ہوتی ہے، افرمیٹو ایکشن، لیگل ایکشن، پلان ڈیٹ ٹرائی ٹو انکریز جاب اپارچونیٹی فار مائنورٹی گروپ بائی اینالائز کرنٹ جاب